عالمین سادات مومنین روئے زمین پر جو دنیا سے چلے گئے جہاں جہاں دفن ہے جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل خالق کونین مواریان حیدر کرار جہاں بھی رہتی ہیں امام کے عاشقین اور سپاہیوں میں شمار فرما مستورات کو کنیزان امام میں شمار فرما خالق کونین ہم سب کو مقصد حسینیت مقصدیت کربلا سمجھنے کی توفیق عطا فرما ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام واجب نہیں اوجب ہے ہمیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما خالق کونین موالیان حیدر کرار کو سوائے امام زمان کے کسی کا محتاج نہ کرنا خالق کونین ریت امام کو پاکیزہ بنا باحیا بنا امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے والا بنا ان بانیان نے اس انجمن نے بھینس کالونی کراچی والوں نے یہ جو اہتمام کیا خدا بند عالم اس نصرت امام زمان شمار فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر میرا خیال ہے پہلی دفعہ یہ نعرہ کسی نے لگوایا ہے 28 سالہ قرآنی مجلس ہے تھوڑا سا میں اظہار کرتا جاؤں یہ الجل کا کیا مطلب ہے الجل کا لفظی مطلب ہے جلدی آ جلدی آ لوگ کہتے ہیں امام زمان نے آنا ہے کتابیں بھی کہتی ہیں امام نے آنا ہے لوگ کہتے ہیں جب اللہ کا حکم ہوگا تو امام آئے گا میں ایام اعظام میں ایک بات کرنے لگا ہوں کراچی کی سرزمین پہ حسین نے مدینہ کس وجہ سے چھوڑا تھا یقیناً کوفے والوں کے بلانے پر مولا جلدی آ مولا جلدی آ مولا جلدی آ انہوں نے بھی کہا تھا مولا جلدی آ یہ اور بات ہے بدبختی ان کو لپیٹ گئی وہ امام کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکے لیکن ہم کوفے والوں سے سبق سیکھ بیٹھے ہیں ہم کہہ رہے ہیں جلدی آ ہم ساتھ دیں گے ساتھ کھڑے ہو گئے انشاءاللہ تو میں عرض کر رہا تھا مولا جلدی آ الاجل کیا مطلب ہے یہ میں بھی دیکھتا آ رہا تھا آپ کی بھینس کالونی میں کوئی نکاسی کا نظام اتنا اچھا نہیں ہے ظاہری میں دیکھتا آ رہا تھا ہو سکتے کچھ لوگ ادھر قسم پرسی کی حالت میں بھی رہتے ہوں یہاں کے علاقے کا کوئی بندہ ایک مثال دینے لگا ہوں یہاں کے علاقے کا کوئی بندہ وزیر بن جائے تو وزیر جب بن جائے آپ کیا کہو گے جلدی آ یہ جب دل کرے آ کیوں اس لیے جلدی آ نالیاں پکی کرا سولنگ لگوا میٹھا پانی دے بے روزگاروں کو نوکری دے یہی مجلس نہیں یہ ممبر نہیں یہ راضی کالم نہیں زلزلہ نہیں پوری کائنات کہتی ہے مہدی جلدی آ اب یہ نعرہ نہیں بھولنا آپ نے یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر یا وارث خون امیر قاسم نعرہ ولایت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شفیع الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصا علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ العلم سقرین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شرک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان
کامی الکفر و طغیان، نافی الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان. ضرور پڑھے شہنشاہ کے ضرور. میں آپ کے امام کے نام کھڑا پڑھ رہا ہوں. ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض. اس مقدس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، سلطانوں کا وارث، امام بادشاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہرے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی زلفوں کا وارث. گیارہ اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث. کربلا، کاظم، نجف، سامرا، مدینہ، مکہ، کائنات کے چپے چپے کا وارث. سلطان زمین و زمان، مرکز و محور کائنات، امام مہدی اجل اللہ تعالی فرمائے. وَأُمَّهَاتِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائهم من یوم الازل الى یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود. میرا دل کر رہا ہے کراچی میں پہلی دفعہ کل سے میں آیا ہوں. کافی جگہ سرکار کا ذکر کیا. میرا دل ہے 4 مصرے میں آپ کی نظر کرتا جاؤں. تھوڑی دیر آپ سے گفتگو ہوئی، اندر بیٹھے تھے. یقین کیجئے یہ سرکار کا کرم ہے، میں کھڑا ہوں. آقا کی کریمی ہے، آپ بیٹھے ہیں. شفقت عنایت امام نے بلایا تھا. چار مصروں سے آغاز کرنے لگا ہوں، بڑے قیمتی مصرے ہیں، اسی پہ گفتگو ہوگی. آپ نے محترم مومنوں کو ضرورت ہے تو بسم اللہ، ورنہ مجھے ضرورت نہیں. آپ تشریف ٹھیک. بس مصرے بڑے کمال ہیں، کوشش کرنا سنبھالنا بھی صحیح اور بھولنا بھی نہ. عرض کر رہا ہوں کہ نماز باقی ہے، اب بھی اذان باقی ہے. یہ چیزیں کیوں باقی ہیں؟ کوئی وجہ؟ یار اس کو بند کر دیں.
شکر گزار ہوں میں آپ کا، آپ میرا احساس کر رہے ہیں. لیکن کراچی کا موسم ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ہوا چل رہی ہے، اتنی گرمی نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی ماشاءاللہ بارشیں ہیں لیکن ادھر تھوڑی حبس رہتی ہے، یہاں ہوا ہے. توجہ کی طرف رکھنا، یہ چیزیں عشق میں رکاوٹ نہیں بنتی. چاہے موسم ہو، مجھے بتا رہے تھے 2 سال پہلے اتنا پانی تھا، یہی مجلس تھی، ہم پانی میں جلوس لے کے محلے والے چلے گئے. کسی کا انتظار کرنا ضروری تھا، کوئی آئے نہ آئے مولا تو ہوتا ہے نا. میں گزارش کر رہا تھا، کوئی چیزیں باقی ہوتی ہیں تو کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی چیزیں باقی ہوتی ہیں. توجہ میری طرف بابا دیکھنا میری طرف، کوئی چیزیں باقی ہوتی ہے تو کوئی وجہ ہوتی ہے کہ کوئی باقی ہے. یہ زمین باقی ہے تو کوئی باقی ہے، یہ آسمان باقی ہے تو کوئی باقی ہے، یہ ہوائیں باقی ہیں تو کوئی باقی ہے. خدا بند عالم کو آسمان کی ضرورت ہے؟ نہیں. خدا بند عالم کو زمین کی ضرورت ہے؟ نہیں. خدا بند عالم کی شاہی تو کہاں تک ہے، ہماری عقل ادراک بھی نہیں کر سکتی. کوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ہے. میں تجھے حدیث تیرے رسول کے دکھاؤں. سرکار فرماتے ہیں یہ جو کچھ بنایا، اللہ کہتا ہے میرا محمد میں نے تیری محبت میں بنایا. یہ زمین بنائی تیری محبت میں، یہ آسمان بنائے تیری محبت میں، یہ ہوائیں چلائی تیری محبت میں، یہ فضائیں معطر کی تیری محبت میں. جو کچھ تھا تیری محبت تھی. تو ہے تو سب کچھ ہے، تیری وجہ سے ہے، تیرے صدقے ہے. کائنات روٹی کھاتی ہے تیرا صدقہ، کائنات سبزی کھاتی ہے تیرا صدقہ، کائنات پھل کھاتی ہے تیرا صدقہ. میرا حبیب تو مجھے اتنا محبوب ہے، تیری وجہ سے میں نے سب کچھ بنایا. اب میں عرض کر رہا تھا کوئی ہے تو یہ سب کچھ باقی ہے. اگر یہ مجلس یہاں نہ ہوتی، باہر آپ نے شامیانہ لگایا ہوتا، دھوپ ہوتی، گرمی ہوتی، جب مجلس ہو جاتی شامیانہ ہٹا دیتے، دری ہٹا دیتے، کناتے ہٹا دیتے. مجلس تھی جس مقصد کے لیے ہو گئی، بس اب اس کی ضرورت نہیں. آؤ مل کر اللہ سے کہتے اللہ تو نے شامیانہ آسمان کیوں بچا رکھا ہے، یہ زمین دری کیوں بچھا رکھی ہے، یہ ہوائیں تو نے کیوں چلا رکھی ہیں، یہ فضائیں کیوں معطر کر رکھی ہیں. خدا بند عالم کا جواب جو آئے گا وہ یہی، ایک محمد آیا تھا، ایک محمد نے آنا ہے. بڑی سادی سی بات میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں. ایک محمد آئے تھے، ایک محمد نے آنا ہے. کوئی چیز دیکھو یار، یہاں چلتے چلتے ایک مکان پہ کھڑے ہو کے پوچھو یہ مکان میں کون رہتا ہے، وہ کہیں گے کوئی رہتا تھا، چونکہ اب اس کا وارث باقی ہے اس وجہ سے یہ مکان باقی ہے. کوئی رہتا تھا، کسی نے خریدا تھا، وہ تو دنیا سے چلا گیا. اگر دنیا سے چلا گیا تو ساتھ لے جانا چاہیے تھا، نہیں ساتھ تو لے کے جا سکتا تھا، نہیں. پیچھے کس نے وارث بننا تھا، جو اس کا کوئی نہ کوئی تھا، کوئی نہ کوئی خونی رشتہ، بیٹا، بھائی، چاچا، ماما، تایا، نانا، کوئی بھی رشتہ تھا. اس نے آ کے وارث بن کے اس مکان کی ملکیت لے لی. محمد کہتے ہیں یا علی، پتہ ہے نا آپ کو 18,000 عالمین اللہ نے بنائے، ان سب کی ملکیت علی تمہیں دیتی ہے. اللہ نے ملکیت تمہیں دے دی. یا علی آپ تو خیر سے آئے، امت نے آپ کو رہنے نہیں دیا، یہ ملکیت اب کس کے پاس ہے؟ اب ورثہ ہمیشہ وارث کے پاس منتقل ہوتا ہے. آج 18,000 عالمین کا وارث ہے میرا مہدی. کبھی کہتے گھبرا تو نہیں، میں باقی میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا تھا. مہربانی بھائی، باقی چیز وہی رہتی ہے جب کوئی اس کا وارث موجود ہو. وارث نہ ہو تو کوئی چیز باقی نہیں رہتی. وارث کی وجہ سے جعفری صاحب آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، مجھے پانی کی ضرورت نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، توجہ میری طرف رکھنی ہے. تھوڑی دیر خطاب ہے، میں پھر اجازت چاہوں گا. کوئی چیز باقی کیوں رہتی ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کا وارث موجود ہو. وارث نہ ہو بندے نوچ لیتے ہیں، وارث ہو نوچنے نہیں دیتا. ازل سے دنیا کی کوشش ہے دنیا کو برباد کر دے، وارث کی کوشش ہے ایسا نہ ہو.
آپ نے ہاتھ اٹھائے، میرا دل کر رہا ہے ایک بات اور بھی عرض کرتا ہے۔ جعفری برادران، یہ ذکر حسین آج زندہ ہے، اس ممبر کی عظمت کی قسم ہماری وجہ سے نہیں۔ کوئی یہ سوچتا ہے میں ہوں تو عزاداری ہے، میں ہوں تو عزاداری ہے، میرا باپ ہے تو عزاداری ہے، نہیں۔ یہ ذکر بڑے بڑے تاریخ میں قتل ہوئے جعفری، اتنے بڑے بڑے قتل ہوئے کہ میں پڑھ پڑھ کے حیران رہ گیا، مگر کچھ عرصے بعد تک لوگوں کو بھول گئے۔ قتل ہوئے، کچھ عرصہ یاد رہا، بھول گئے۔ حسین کا قتل کیوں نہیں چھپا؟ وارث موجود ہے۔ کیوں باقی کوئی باقی ورنہ امت نے تھوڑی کوشش کی چھپا دیا جائے، مٹا دیا جائے، ہٹا دیا جائے، کسی کی جرت نہ ہوئی۔ وارث باقی ہے، وارث اب بھی یہی، کوئی عزاداری پہ آنچ نہیں آ سکتی، وارث باقی ہے۔ ہاں اسی طرح چلتی رہے گی، ہاں مگر کب تک؟ جب وارث آ جائے گا، جب وارث آ جائے گا تب تک یہ عزاداری چلتی رہے گی۔ پھر وارث کی مرضی ہے، پھر وارث کی اپنی مرضی ہے، جیسے وہ پسند فرمائے۔ ملنگ نے، مولا کے چاہنے والے نے ایک نعرہ لگایا، لبیک یا حسین۔ میرا دل ہے میں باقی کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے لبیک پہ 2 جملے کہتا جاؤں۔ دیکھو کلاس میں بندہ بیٹھا ہو، استاد کلاس میں کہتا ہے ایک ایک نام پکار کر، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، بندے بچے کہتے ہیں پریزنٹ، لبیک حاضر، یہی ہے نا، پریزنٹ لبیک حاضر، میں ہوں۔ کیا کرنے آئے ہو؟ بیگ لے آیا ہوں۔ اسکول کا مقصد ہے بیگ ہو، کاپیاں ہوں، کتابیں ہوں، جس مقصد کے لیے میں پڑھنے آیا ہوں میری پوری تیاری ہو۔ کیوں؟ لبیک کہہ بیٹھا ہے نا، تیاری کے ساتھ بیٹھا ہے۔ لبیک کہہ بیٹھے پوری تیاری کے ساتھ، بیگ بھی ہے، پین بھی ہیں، کاپیاں بھی ہیں، وردی بھی ہے، پوری لبیک۔ اب مجلس حسین پہ آنے والا موالی حیدر کرار اسد بخاری لاہور سے آگے تجھے پیغام دینا چاہتا ہے، ضرور کہے لبیک یا حسین، لازم کہے لبیک یا حسین، مگر تیاری کے ساتھ کہے۔ یہ تیرا لباس کالا حقیقی لباس ہے امام کے ظہور تک کے لیے، مگر لبیک کہنے والا کوشش کر، کسی مومن کو تنگ نہ کر، کسی مومن کو دھوکہ نہ دے، کسی مومن کو غلط نگاہ سے نہ دے، کسی مومن کا حق نہ کھا۔ یہ ہے لبیک یا حسین۔ یہ ہے لبیک یا حسین۔ نہیں ایک جملہ اور، بیٹا میرے لیے پانی نہ لائیے گا، میں ممبر پہ پانی نہیں پیتا میرا بچہ، توجہ میں طرف رکھنا ہے۔ بات بڑی اہم کرنے لگا۔ لبیک یا حسین، جو کہتا ہے اس پہ لازم ہے، وہ لبیک کہتے ہوئے دنیا کی ہر عورت کو ماں سمجھے، بہن سمجھے، بیٹی سمجھے۔ لبیک یا حسین جو ہے کوئی چھوٹا نعرہ نہیں، لبیک یا حسین، مہربانی، لبیک یا حسین یہ کربلائیوں کا نعرہ ہے۔ لبیک یا حسین کہنے کے بعد ایک مشکل بات کراچی کرنے لگا ہوں، باہر بھی لوگ بیٹھے سن رہے ہیں،
امید ہے ماؤں بہنوں بیٹیوں تک بھی آواز پہنچ رہی ہوگی جہاں جہاں بیٹھی ہیں بچیاں. بہت اہم نعرہ ایک اس نعرے پہ بات کرنے لگا ہوں. بھلانا نہ جعفری صاحب. لبیک یا حسین کہنے کے لیے یہ نہیں کہنا پڑتا میں شیعہ ہوں، میں علی کا غلام ہوں، میں حسینی ہوں. لبیک یا حسین کہنے والا کردار پہ اتنا بلند ہوتا ہے، غیر دیکھ کے کہتے اگر یہ علی والا ہے تو ان کا علی کیسا ہوگا. مہربانی آپ کے کیا ہے؟ مہربانی جناب، مہربانی جناب، مہربانی. لبیک پہ بات چھڑ پڑی ہے تو میں ایک دو جملے اور بھی کہنا چاہتا ہوں، پھر میں باقی پہ آتا ہوں. بابا جی بڑا اہم نعرہ ہے، بڑا اہم ترین نعرہ ہے لبیک یا حسین، لیکن اس نعرے کی حقیقت پہ غور کرنا ضروری ہے. آؤ یہ لبیک یا حسین کس نے کہا تھا؟ کربلا والوں نے. کربلا والوں نے کہا تھا ہم حاضر، کئی مرتبہ قتل کر دیے جائیں پھر زندہ کیے جائیں ہم حاضر. کربلا والوں ہمیں بتاؤ جب آپ لبیک کہنے کے قابل ہوئے آپ نے کیا کیا کام کیے تھے؟ کربلا والے کہتے ہیں ہم نے حسین کو علی کل شیء قدیر کا زمین پہ نمائندہ سمجھا. ہمیں پتا تھا حسین سے جو مانگیں گے دے دے گا، جو کہیں گے دے دے گا. انہوں نے منہ سے نکالنا ہے وہ پورا ہو جانا ہے. یہ حسین اللہ کی مرضیوں کا مالک ہے، یہ جو کہے گا ویسے ہو جائے گا، بلکہ اس کے نوکروں کا معیار بھی کمال ہے. حسین کی تو کیا ہی بات ہے، حسین جو کہے گا ہو جائے گا. لیکن ہم نے یہ جانتے ہوئے لگانا تھا نعرہ لبیک یا حسین. اس لیے ہم نے حسین سے یہ نہیں کہا ہمیں یہ دے دے، ہمیں یہ دے دے، ہمیں وہ دے دے، ہمیں یہ چاہیے، مجھے یہ پریشانی، مجھے یہ ٹینشن، مجھے یہ تکلیف نہیں. ہم نے حسین سے کہا ہمیں اللہ سے کچھ نہیں چاہیے، حسین تیرے سے کچھ نہیں چاہیے. ہاں اگر دینا چاہتے ہو بس اپنا آپ دے دو، آپ کے بغیر رہ نہیں سکتے. لبیک یا حسین معمولی نعرہ نہیں. لبیک یا حسین بابا مگن کراچی، لبیک یا حسین اسد جعفری کا مطلب یہ ہے بندہ لالچ سے پاک ہو. اور میں پوری علم ذمہ داری سے کراچی میں شہر میں کہہ کے جا رہا ہوں، اس ممبر کے تقدس کی قسم کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتے. کیجئے گا تحقیق اس پہ. ہاں سوچئے گا کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی، چاہے کوئی دور کیوں نہ ہو، کوئی جگہ کیوں نہ ہو، کوئی مقام کیوں نہ ہو، کوئی کائنات کا کیوں نہ ہو. لالچی کو کہتی ہے تجھے کیا چاہیے؟ بندے کہتے ہیں مجھے یہ چاہیے. حسین کی مجلس میں جیسے ہم لوگ آتے ہیں، سرکار کی مجلس سننے کے بعد ہم لسٹیں پیش کرتے ہیں. سرکار میرا یہ مسئلہ حل کر، سرکار میری یہ پریشانی. بڑی مشکل سی بات کرنے لگا ہوں اسد جعفری. یہ تیرا علاقہ کہے گا کہ یار سید کو بلایا ہی نہ کر، یا پھر آنا جانا لگا رہے گا. توجہ، بہت اہم پیغام ہے. ہم لسٹیں سرکار کو دیتے ہیں. مولا حسین میں آیا میری پریشانی دور کر، میری ٹینشن دور کر، میرے بچوں کی خیر ہو، میرے گھر کی خیر ہو، میرے مسئلے حل ہوں. لسٹیں دینی سرکار کو، یہ لبیک یا حسین نہیں. شکر ہے حسین تو نے ہمیں وہاں بٹھایا جہاں 14 بیٹھے تھے. مہربانی مہربانی کا نام بلند ہے اپنی زور. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آواز بلندتر صلوات. کیا بات ہے بھائی، مشکل بات قبول کر گئے ہوں. کراچی والے میں نے تو سوچا تھا پریشان ہو جاؤ. نہیں، ہم آئے ہیں مجلس پہ، ہم نے لسٹ نہیں دینی میرا یہ کام کر، میرا یہ کام کر. اچھا ایک کام ہو گیا، ہمیں اور کام نہیں پڑے گا. دوسرا کام دوسرا ہو گیا، تیسرا کام پڑے گا. نہیں، عاشق کہتے حسین سے وہ مانگ جو مقدر میں نہیں.
اور کراچی میں آپ کے ممبر سے اعلان کر کے جانو، بھینس کالونی، مولا کے موالی ہو، عزاداروں، جہاں جہاں بیٹھے ہو، خدا کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، یہ جو ہم ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں نا، اللہ تجھے یہ دے دے، اللہ تجھے یہ دے دے، اللہ تجھے یہ مال دے دے، تیری بھینسیں 100 ہیں تو 200 ہو جائیں، 200 ہوگی تو کیا کمال ہو جائے گا، 400 ہو جائیں، 600 ہو جائیں، 800 ہو جائیں، اس پہ میں بات کر جاتا ہوں، پریشانی ہونا، سرکار کا صدقہ ہم نے لینا ہے، مگر سرکار کا صدقہ سرکار پہ خرچ کرنا ہے، اپنے میں بسم اللہ کروں، میری جد کا نعرہ لگایا آپ نے، بابا بھائی واہ بھائی کیا بات ہے، لبیک یا حسین، مقصد یہی ہے، لالچ سے بے نیاز، ذرا سفر تو کر، تھوڑا سفر تو کر، کوشش تو کر کہ میں نے مولا سے مجلس پہ نہیں مانگنا، مجلس پہ عزاداری پہ میں نے سودا بازی نہیں کرنی، میں آیا تو مجھے دے، نہیں ہے اولاد، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کسی پیر فقیر کے پاس نہ جانا، میں سیدوں کے اعلان کر کے جا رہا ہوں، نہیں ہے اولاد، عزاداری سے ہٹ کے کسی وقت بھی 2 رکعت نماز حد یا امام زمانہ پڑھ، علم عباس کے نیچے بیٹھ کے گئے، خدا میرے پاس بیٹا نہیں، مجھے مہدی کے لشکر کا سپاہی چاہیے، سرکار کو لسٹیں دینا یہ کہاں کا طریقہ ہے، میرا یہ مسئلہ حل، میری یہ پریشانی حل، میری یہ ایک گئی دوسری آ گئی دوسری گئی تھی، ساری زندگی یہی مانگتے مانگتے مر جائیں گے، نہیں، کربلائی کہتے ہیں لبیک یا حسین کہنے والا حسین سے حسین مانگ، ہے تھوڑا سا مشکل پر ناممکن نہیں، کرنا کیا پڑتا ہے، بندے پریشان بھی نہ ہو جائیں کہ سید پہلی دفعہ اور ہمیں پریشان کر کے جا رہے ہیں، فقر فقیر عاشقوں کی باتیں ہیں، کتابوں کی ضمانت ہے، کتابوں کی ضمانت ہے، جو میں گزارشات آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، جو میں پڑھ بیٹھا ہوں اس کا نچوڑ آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں، عاشق بن، اس لیے تو کسی شاعر نے قلم اٹھایا، اسد جعفری کمال کر گیا، وہ کہتے تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں انداز وفا نہیں شاید، تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں انداز وفا نہیں شاید، کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے، یہ ہے لبیک یا حسین، یہ ہے مہربانی، یہ ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کرنے کا ایک معیار ہے، اس معیار کو ہم سب نے اپنانا ہے، کوشش کرنی ہم سب نے، ہم ہیں اسی در کے سوالی، پر ہم نے جو مانگنا ہے وہ میں اب بتانے لگا، میں عرض کر گیا ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں تجھے یہ مل جائے، تجھے وہ مل جائے، تجھے وہ مل جائے، تجھے یہ مل جائے، یہ دعا وہ بڑی دعا نہیں، حکم ہے غیبت میں آل محمد کے نوکر ایک دوسرے کو ملیں، ہاتھ ملائیں، گلے لگائیں، یہ تو آج تھوڑا سا مسئلہ ڈسٹرب ہو گیا ہے، وہ عقیدہ اور ہے میرا عقیدہ اور ہے، اس پہ مسئلہ شروع ہو گیا ہے، حالانکہ عقیدہ اگر سیکھنا ہے سلمان سے سیکھ، یقین کیوں کرو کراچی والوں، میں نے سلمان کا عقیدہ پڑھا، میں تو حیران رہ گیا، کسی دن اس نے نہیں کہا میں علی کو کیا مانتا ہوں، کبھی نہیں کہا میرے لیے علی کیا ہے، اس کو پتا تھا بوزر علی کو وہ نہیں مانتا جو میں مانتا ہوں، لیکن کبھی کسی کو کچھ کہا ہی نہیں، ہمیشہ چپ کر کے پھرتا رہتا تھا، میں نے سلمان کی روح سے پوچھا، میں نے کہا سلمان بوزر کا عقیدہ علی کے بارے میں کمزور تھا، آپ کا عقیدہ بلند تھا، کبھی بوزر کو ٹوکا کیوں نہیں، روکا کیوں نہیں، منع کیوں نہیں کیا، بوزر تیرا عقیدہ تو کم ہے، میرا عقیدہ بلند ہے، کہنے لگا بوزر کا قصور نہیں، میرا کمال نہیں، احسان علی کا ہے ظرف دیکھ کے اتر جاتا ہے،
میرا دل ہے تو مصرے یہاں حسن جعفری کو سناتا جاؤں، یاد رکھنا، اس لیے کسی عاشق نے قلم اٹھایا، کمال کر گیا. وہ کہتا ہے جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ لو جی میں وہ دعا کی بات مکمل کروں پھر میں باقی پہ آؤں. جو میں باقی پڑھ رہا تھا کہ باقی کیوں ہے، ہر چیز باقی کیوں ہے. دعا ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں، تجھے یہ مل جائے، تجھے وہ مل جائے، تجھے یہ مل جائے، تجھے وہ مل جائے. آج ذرا اس میں اضافہ کرنا جو میں عرض کر رہا ہوں. مومن مومن کو ملنا، ایک دوسرے سے چھوٹے چھوٹے اختلافات بھلا کے ملنا، ایک دوسرے کو معاف کر کے ملنا. میں تو حیران ہوں اسد جعفری آج یہ تفریق کیوں ہو گئی، تو وہ ہے تو وہ ہے تو وہ ہے تو وہ ہے. غدیر کے دن کا حکم ہے، مومن مومن کے ہاتھ میں ہاتھ رکھے، اللہ سے کہے خدا بند عالم آج بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا دن ہے. خدا بند عالم اس دن کا صدقہ ایک عیدی چاہیے. کتابیں کہتی ہیں خدا سے عیدی مانگ. کیا خدا بند عالم یہ ہے میرے ہاتھ میں ایک مومن کا ہاتھ. خدا بند عالم علی کی ولایت کے دن کا صدقہ میں تیری جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ مومن نہ جائے. یہاں تو مہربانی، یہاں تو حکم ہے سب کو ساتھ لے کے چلو، سب کو ساتھ لے کے چلو. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. خوبصورت معیار سماعت ہے. بات میں مکمل کرنے لگا ہوں تاکہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں. عرض کر رہا تھا دعا کیا دینی ہے، ایک دوسرے کو ملنا ہے، دعا کیا دینی ہے. ایک ہی دعا ہے جو سب سے اہم دعا ہے. چلو باقی دعائیں دیتے رہا کرو، تمہارے اگر دل کی تسلی ہے چھوٹی چھوٹی دیتے رہا کرو. ایک میرے کہنے پہ ضرور دینا ہے. دعا کیا دینا؟ مومن مومن سے ملے، ہاتھ ملائے، دعا یہی دینا خداوند عالم تجھے اور مجھے قائم آل محمد کے لشکر میں شمار کر دے. الہی آمین، الہی آمین. تیرا میرا شمار، مہربانی تیرا، مہربانی کراچی، تیرا میرا شمار امام کے لشکر کے سپاہیوں میں ہو. ہم سب خون حسین کا بدلہ لینے والوں میں شامل ہیں. یہ ہے دعا. اس لیے حکم ہے یا اللہ تعالی نہیں. ایک دعا ہے، میں وہ پھر آپ کی خدمت میں کر ایک درود کی بلکہ عرض کر دیتا ہوں سامنے آگے. فاصل اللہ الذی یاد بھائی فاصل اللہ الذی اکرم مقامک واکرمنی بکائیں جرزکنی طالبہ سارے کا ماں امام منصور. میرا اللہ مجھے کو خاص کرم دے سکتا ہے تو مہدی کے لشکر کا سپاہی بنا دے. آپ یقین کریں کتنا اہم ہے. روزی لبیک یا حسین مکمل کیا میں نے جتنا آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا تھا. آج کے بعد میں بسم اللہ کروں، آج کے بعد کوشش کرنا لبیک یا حسین ضرور نعرہ لگانا، لیکن اپنے شکم کو پاک رکھنا، حرام نہ جانے دینا. اپنی آنکھوں کو پاک رکھنا. جن آنکھوں سے غازی کا علم دیکھتے ہو ان سے حرام نہ دیکھنا. جن کانوں سے علی علی سنتے ہو، ذکر حسین سنتے ہو، ان کانوں کو حرام سے بچانا. کوشش کرنا جن ہاتھوں سے علم کو مس کرتے ہو وہ ہاتھ حرام پہ نہ لبیک یا حسین نعرہ جو لگانا ہے. میں بسم اللہ. باقی کی بات چل رہی تھی. باقی کیوں کوئی چیز باقی ہوتی ہے؟ اس لیے کوئی وارث باقی ہوتا ہے، ورنہ چیز ختم ہو جاتی ہے. یہ جی پلازا ہے، یہ جی بلڈنگ ہے، یہ کس کے انڈر ہے جی؟ یہ گورنمنٹ نے قبضہ کر لیا. کیوں جی؟ اولاد ہی کوئی نہیں تھی اس کی، تو کسی ٹرسٹ کو دے گیا. انہوں نے کہا جب ٹرسٹ کو دے گیا، پیچھے کو خاندان کا ہونے کا کوئی بھی نہیں تھا، اکیلا تھا، ساری زندگی کماتا رہا، پیچھے ٹرسٹ کو دے گیا. کسی نے کہا جی ٹرسٹ کو بھی نہیں دیا، بھول گیا کسی کو دینا، وہ گورنمنٹ کی ملکیت ہو گئی. طریقہ کار تو یہی ہے. اگر کسی کی ملکیت ہوتی تو کیسے ہوتی؟ اگر کوئی وارث ہوتا. اس لیے عرض کر رہا تھا نماز باقی ہے، اب بھی اذان باقی ہے. نماز باقی ہے، اب بھی اذان باقی ہے. علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے. علی کے مہربانی، علی کے دم سے. تو مصر کمال ہے، بھولانے کی کوشش نہ کرنا، یاد رکھنا علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے. ہزاروں حر کی قطاریں ثبوت ہیں اس کا، حسین جیسا کوئی مہربان باقی ہے. کیا خوبصورت استقبال کیا. یا علی یا علی یا علی مدد.
हजारों और की कतारें, सबूत है इसका हुसैन जैसा कोई मेहरबान बाकी है। अच्छा, एक छोटी सी बात और करता जाऊं, बड़ी अहम बात है, इसी बात से मुंसलिक है। आप क्यों आए हो? सारे क्यों आए? मैं क्यों आया? ये सब क्यों पीछे? इमाम की मर्जी थी, हमारी तो मर्जी नहीं है। असद जाफरी बिरादर मोहतरम, हमारी तो मर्जी नहीं ना, मौला की मर्जी थी। मौला की मर्जी थी, हम मिल बैठे। कोई राज तो होगा ना, कोई वडेरा किसी को बुलाता है, कोई काम तो होता है ना। मैं मेहरबानी, मैं बड़े आसान अल्फाज में दुनिया की 5 मिसालों के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ सिंध में वडेरा इज्जत माशाल्लाह काफी ज्यादा है। कोई वडेरा किसी को बुलाता है, हालांकि ये दुनिया के वडेरे नहीं, ये छोटे छोटे इलाकों के वडेरे, कायनात के वडेरे को महदी कहते हैं। कोई वडेरा भाई को बुलाता है, कोई मकसद तो होता है ना। आओ सरकार से मिलकर पूछते हैं, सरकार मैं बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ूं ताकि पैगाम भी पहुंच जाए और लोगों को मौका मिले, आपका जुलूस भी डिस्टर्ब ना हो, ये पैगाम भी वसूल हो जाए जो मैं देने आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ इमाम की तौफीक से। हमें क्यों बुलाया? बस इसी पे मैंने बात मुकम्मल करनी, हो सकता है वाक्य भी ना पढ़ूं। हमें क्यों बुलाया? मकसद क्या था? कहा जी इमाम चाहते थे मैं इनको सवाब दे दूं। अच्छा, इमाम ने सवाब के लिए बुलाया? नहीं, सवाब का तो उन्होंने तरीका ही बड़ा आसान सा बता दिया। कहा रास्ते से पत्थर हटा, सवाब। किसी प्यासे को पानी पिला, सवाब। किसी भूखे को खाना खिला, सवाब। किसी बगैर कपड़े वालों को कपड़े पहना, सवाब। कोई बेघर को कोई छोटी सी जगह दे दे घर में, सवाब। अगर ये भी नहीं कर सकता, मेहनत के काम है, बस फिर एक काम करा ले, मोहम्मद पे दरूद पढ़, सवाब। मिलकर जरा दरूद तो पढ़ो। नहीं, एक दफा फिर दरूद पढ़ो, मुझे अच्छा दरूद में अच्छा पढ़ रहे हो माशाल्लाह। एक थोड़ा सा वो दरूद बताने लगा हूं जो किताब है हदीयत शिया, इसमें लिखा है मासूम ने फरमाया जब हमारे फर्जंद की गैबत हो, आखिरी दौर हो, जो मोमिन इस तरह दरूद पढ़ेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजा आले मुहम्मद, फरमाया अल्लाह उसको उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक महदी को देगा। मिलके पढ़ो ना दरूद से। तो तय होगी, सवाब की खातिर हमें इमाम ने बुलाते भाई, सवाब तो इन्होंने सस्ते से सस्ता। मोमिन कहने लगे थे हम तो बचपन से सुनते आ रहे इमाम हमें इसलिए बुलाते हैं ताकि हमें जन्नत दे दे। काफी मोमिनों से जब बात हुई उनकी तरफ से यही पैगाम मिला, हम जन्नत लेने हुसैन की मजलिस में जाते हैं। मशवरा देके जा रहा हूँ, इतने बड़े सरदार के बुलाने पर इतनी छोटी चीज लेने मजलिस में ना आया। अगर कोई मेहरबानी, अगर कोई ये बड़ी चीज होती, अख्तर चिनोटी ये ना कहता अख्तर करे बतूल से अदना सी शायलमा और कम ज़र्फ़तों ने ख्वाहिश जन्नत फजूल की। और जन्नत की तुझे जरूरत है, पहले तो तुझे जरूरत रहनी नहीं चाहिए, तू तो आले मोहम्मद का मुहिब है, तुझे क्या जरूरत जन्नत की? क्योंकि यार ही फरमाते हैं हमारा चाहने वाला जन्नत का तलाशी नहीं होता, जन्नत उसको ढूंढती है। फिर भी अगर दिल और ज़हन के किसी कोशिश में ये मौजूद है, मैं मजलिस हुसैन में जाऊंगा तो मुझे जन्नत मिलेगी, मेहरबानी कर, लालच से पाक होकर जिक्र में आया कर। मासूम फरमाते जिस बंदे के दिल के अंदर हमारी मच्छर के फल के बराबर मोहब्बत होगी वो जहन्नम नहीं जाएगा। बात पहुंची? मेहरबानी। लालच लेके नहीं आ रही, न सवाब की न जन्नत की। हाँ, फिर सोचना जरूर है इमाम ने बुलाया क्यों है। भाई मौला ने हम जैसों को बुलाया, घरों में मसरूफ थे, कामों में मसरूफ थे, सब चीजों से निकाल कर हमें बुलाया, कोई मकसद तो होगा ना। आओ उसी मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए। सरकार क्या चाहते हैं? सरकार के चाहने की ख्वाहिश को मुझे एक छोटी सी बात से वाज़े करना पड़ेगा। हम 3 ज़मानों को जानते हैं। असद जाफरी 3 ज़माने, चूँकि माशाल्लाह आप सारे अक्सर मुझे पता चला नौकरी पेशा लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, अच्छे लोग हो,
بات میری انشاءاللہ آپ کے دل و دماغ میں بیٹھے گی. ایک زمانہ ہے ماضی جو گزر چکا, ایک ہے حال جس میں ہم ہیں, ایک ہے مستقبل جو آئے گا. بے مہربانی آپ نے تو آسان کر دیا, یعنی میرے سے جو پہلے پڑھ چکے ہیں وہ آپ کے لیے ماضی ہے, وہ تو پڑھ چکے, پڑھ کے چلے بھی گئے, ماضی ہے. میں کھڑا پڑھ رہا ہوں, یہ آپ کا حال ہے. میرے پڑھنے کے بعد کوئی پڑھے اور اس کے بعد جلوس نکلے گا, یہ آپ کا مستقبل ہے. اب یہ بتاؤ بھائی, ماضی تو میرے سے پہلے تو پڑھ چکا تھا, آپ یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ, وہ تو پڑھ چکا ہے. کہا نہیں, ہم نے مستقبل کے لیے بیٹھنا ہے. کوئی تو آگے پڑھے گا, پھر جلوس نکلے گا, پھر ہم پرسہ داری کریں گے, یہ مستقبل. واجب الاحترام سے میں پوچھتا ہوں, جناب نوکری کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے مستقبل کے لیے. میں نے کہا جی کیا مستقبل؟ کہنے لگے میں مہینے کے آخر میں تنخواہ لوں گا. بھائی کیا خوبصورت مستقبل ہے. واجب الاحترام سے پوچھا, جناب آپ نے دکان کھولی ہے, آپ یہ کاروبار دکان کیوں کھول کے بیٹھے ہو؟ کہنے لگے میں منافع کماؤں گا. نوجوان کہنے لگے سیدزادہ میرے لیے دعا کریں میری شادی ہو جائے. میں نے کہا بیٹا شادی ہوگی تو کیا ہوگا؟ کہنے لگے میں نسل بڑھاؤں گا. ہر چیز مستقبل. روٹی کھاؤں گا, رات کو سو کے صبح اٹھوں گا, شام کو سوؤں گا, ابھی ناشتہ کیا دوپہر کا کھانا کھاؤں گا, صبح جاؤں گا. مستقبل. بس تیرا میرا امام بہت قیمتی موتی دے کے جا رہا ہوں, سنبھالنے کی کوشش کرنا. تیرا میرا زمانے کا امام ہم سب کو داد حسین کی مجلس میں بلا کر کرم کرنا چاہتا ہے. سرکار کرم کیا فرماتے ہیں, ایک تھا علی کا سلمان, ایک تھا حسین کا حر, میں بھی چاہتا ہوں میں ان سب کو حر بناؤں گا. مہربانی. کیا بات ہے کراچی, کمال کر دیا کراچی. اہم پیغام تھا, آپ نے وصول کر دیا. ہر چیز ہم آپ کو سناتے ہیں, صفین میں یہ ہوا تھا, خیبر میں یہ ہوا تھا, سناتے ہیں نا. پھر آپ یہ بھی سوچا کرو اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. جی اب کیا ہوگا, میں بس ایک چھوٹی سی واقعہ نہیں, ایک چھوٹی سی بات اور 2 جملے مسائل پر اجازت. اب کیا ہوگا, اگر ہم کربلا سے درس لے چکے تو, اگر ہم مقصد حسین سمجھ گئے تو پھر ہمارے لیے انعام بڑا ہے. ہاں انعام بڑا ہے. کراچی والوں, انعام ہی میں تو کمال چھپا ہے. اگر سمجھ گئے تو, اگر دنیا میں ہوئے تو امام اچانک آئے گا, اچانک آئے گا. حجت خدا اچانک آئے گا. خون حسین کا بدلہ لینے والا اچانک آئے گا. آئے گا تو ہم جیسوں کو بھی بلائے گا. بلائے گا تو کیا ہوگا, اگر ہم کراچی میں ہوئے تو کعبہ بلائے گا. کعبے کیسے پہنچیں گے, فلائٹ لینی پڑے گی. نا نا نا, فلائٹ فلوٹ کی ضرورت نہیں, آنے تو دو. جہاں بھی ہوئے منتظر ہوئے, عاشق بن گئے, پھر تمہارا پہلا قدم وہی ہوگا, دوسرا کعبے میں ہوگا. اس سے میں آسان انداز میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, معصوم کا فرمان ہے. ہمارا فرزند آئے گا, جو انتظار کرتا ہوگا دنیا کے جس کونے میں بھی, پہلا قدم وہی, دوسرا قدم کعبے میں ہوگا. سرکار آپ نے فرمایا آپ کا بیٹا اچانک آئے گا. سرکار ہم بستر پہ سو رہے ہیں تو کیسے پہنچیں گے؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں, انتظار کرتے کرتے سونا. میں اسد جعفری سے ایک سوال کرتا ہوں, اور بلال سے ابھی ملاقات ہوئی. کزن ہے ماشاءاللہ, سارے خاندان والے اعلیٰ ہیں. میری ڈھیر دعائیں آپ سب کے لیے. دعا یہی ہے میری امام کے لشکر میں آپ کا شمار ہو. میں سید ہوں بابا, سید نہیں, دعا دینی چاہیے سید. فنا کی دعا کیا ہے, کروڑ میں مل جائے, 10 کروڑ مل جائے, کب تک کھاؤ گے, ختم ہو گیا پھر رو گے. 50 کنال زمین مل جائے, یہی ہوتا ہے نا, بندے دعا کرتے, حکومت مل جائے, چلی جاتی ہے, روتے. گھبرا تو نہیں ہے, انسانی فطرت ہے. کوشش کرو
بقا مانگو دنیا ویسے دے دیتے ہیں، دنیا ویسے مل جاتی ہے۔ تو جی سرکار اگر بستر پہ سو رہے ہوئے کیسے پہنچے گی؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، انتظار کرتے کرتے سونا۔ اسد جعفری آپ کو انتظار تھا، برادر آپ کو، آپ کی ساری برادری کو انتظار تھا کہ ہمارا 2 محرم کو مجلس کا پروگرام ہونا ہے، انتظار تھا نا۔ اسد جعفری کو صبح بندہ ملا، کہنے لگا یار اسد جعفری وہ آج ذرا چلیں ادھر ادھر گپ شپ کرتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں مجھے مجلس کا انتظار ہے۔ میں نے کہا یار تو میرا دوست ہے، میں کہہ رہا ہوں چل۔ کہا نہیں مجھے مجلس کا انتظار ہے۔ ایک اور آ گیا دوست ان کے پاس، آ یار ذرا سینما چلیں۔ انہوں نے کہا نہیں یار آج تو مومنین نے آنا ہے، مہمانوں نے آنا ہے، ہمیں تو انتظار ہے، بڑی بات ہے۔ ایک اور آ گیا لڑنے کے لیے، انہوں نے کہا یار ہم نے لڑنا نہیں، فائدہ نہیں، ٹائم ضائع ہوگا، کسی کا انتظار ہے۔ انتظار، اشاروں میں بہت کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر کے جا رہا ہوں۔ تیرے میرے امام کا منتظر ایسا ہوتا ہے، کوئی کہے آپ فضول کام کرے، وہ کہتا ہے نہیں مہدی کا انتظار ہے۔ کوئی کہتے ہیں آپ سینما چلے، وہ کہتا ہے امام کا انتظار ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ بازار چلے ادھر ادھر حرام دیکھے، کہتا ہے نہیں مجھے امام کا انتظار ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ میں سے لڑنے آئے، وہ کہتا ہے میں لڑنے کے لیے نہیں بیٹھا، مجھے امام کا انتظار ہے۔ انتظار تو پھر انتظار ہوتا ہے نا۔ لو جی فرمایا گیا جو منتظر ہوا بستر پہ سو رہا ہوا، گھبرائے نہیں، پما بستر ہمارا بیٹا کعبے بلائے گا۔ ماشاءاللہ آپ کے اس خوبصورت معیار سماج کو دیکھتے ہوئے اس جملے سے قیمتی منسلک جملہ کہہ رہا ہوں، ممکن نہیں کوئی بندہ کراچی میں سو رہا ہو بستر بھی اڑ کے کعبے پہنچ جائے، ممکن نہیں، انسانی حوالے سے ممکن نہیں، مگر رحمانی حوالے سے ممکن ہے۔ بڑا مجمع تھا ایک جگہ، میں نے مجلس پڑھی، بندہ کھڑا ہو گیا کہتے سید آپ نے اتنی بڑی بات کر دی۔ میں نے کہا میں نے نہیں کی، انہوں نے کی، جو کہیں وہ ہو جائے۔ کائنات کے سچوں نے کی، سچا وہ نہیں ہوتا جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے، سچا اسے کہتے جو کہہ دی وہ ہو جائے۔ میں نے نہیں کہا، کائنات کے سچوں نے کہا جو بھی جہاں سویا ہوگا ہم صبح بستر سمیت کعبے بلوا لیں گے۔ کہنے لگے سید کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا قرآن پڑھا کر۔ کہتے روز پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا قرآن پڑھتا ہے ثواب کے لیے، قرآن ہے عقل والوں کے لیے نشانی، غور سے پڑھ۔ ایک نبی نہیں، نبی کا وسیع ہے، نام ہے آصف بن برقیہ۔ پلک جھپکنے میں تخت بلقیس آ گیا، لمحے میں منگوا لیا۔ اگر محمد کے پسینے سے بننے والا نبی کا وسیع تخت بلقیس منگوا سکتا ہے، محمد کا خون مہدی نوکر نہیں بنا۔ علی حق، علی حق، بہت شکریہ۔ اور فرمایا گیا اگر کوئی دنیا سے چلا گیا گھبرانے کی ضرورت نہیں، دنیا کے جس کونے میں دفن ہوگا ہمارا بیٹا قبر پہ آئے گا۔ جو مستقبل سمجھ گئے اور نوجوانوں خصوصاً بھائیوں بیٹوں آپ کے لیے پیغام ہے، قبر پہ، مہربانی بزرگ کو بہت شکریہ، قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اللہ کے امر سے اٹھ میں آ گیا۔ دیکھو دعائیں بہت اچھی اچھی ہماری کتب میں موجود ہیں، مگر ان سب دعاؤں میں کمال دعا ہے دعائے عہد۔ نہیں پتا کوئی بات نہیں، یہی تو لاہور والوں اور سندھ والوں نے آپ کے لیے چھپوا کے آپ کی خدمت میں بھیجی ہے، تحفہ ہے۔ مجلس کے بعد جعفری برادران سے لے لیجیے گا، ہم ان کو دے کے جائیں گے، یہ تحفہ ہے، سب کے لیے ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ معصوم فرماتے جو دعائے عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں دفن ہوئے میرا قائم قبر پہ آ کے اٹھائے گا۔ وہ دعا ہے، بڑی اہم دعا ہے، ضرور لیجیے گا، کوشش کیجیے گا۔ ہر بندہ عربی نہیں جانتا، ترجمہ پڑھیے گا، اردو پڑھیے گا، اگر سندھی والی ہو تو سندھی لے لیجیے گا، تاکہ پتہ تو چلے امام ہم سے کہوانا کیا چاہتے ہیں، پتہ تو چلے۔ یہ تحفہ ہے آپ کے لیے، اس کی کوئی قیمت نہیں، مگر ایک قیمت ہے، پڑھنی ہے، لٹکا نہیں دینی۔ چھٹی امام کا فرمان ہے جو پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا میرا بیٹا قبر سے اٹھائے گا۔ 17 سال ہو گئے ممبر پہ آئے ہوئے، 16 سال سے زیادہ، 17واں سال شروع ہے۔ جہاں جہاں بانٹی ہے مومنین کے میسج آتے ہیں، سیدزادہ جب سے دعائیں پڑھنی شروع کی ہے، یقین کرو ٹینشن ختم، پریشانی ختم، ڈپریشن ختم، بڑے بڑے مسئلے سارے ختم، گھر پہ بد نظری تھی ختم۔ اتنی برکت ہے اس دعائے عہد کی، یہ آپ ضرور لے لیجیے گا۔ لو جی سرکار کے قبر پہ آنے کا منظر دیکھو، ایک جملہ بس ہے اور اجازت، آئے گا قبر پہ کون؟ اصلی وارث جو باقی ہے،
ठोकर मार के कहेगा उठ मैं आ गया। बंदा कफन झाड़ता हुआ खड़ा होगा, देखना मेरी तरफ, कफन झाड़ता हुआ खड़ा होगा, दाएं देखेगा मदन मौला के, बाएं देखेगा जलालुल अबू दस्तन का नारा लगाए, कोई छोटा नारा नहीं, बहुत बड़ा नारा लगाए, दाएं देखेगा बाएं देखेगा। सरकार फरमाएंगे किन्हें देखता है? मौला वो मेरे अपने जो दफनाने आए थे वो कहाँ हैं? सरकार फरमाएंगे क्या तेरे अपने? कौन तेरे अपने? तेरे सांस खत्म होने पे सबने कहा था उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, लेटाओ मैयत, दफनाओ मैयत, सबने तो रिश्ता तोड़ दिया था। अभी भी अपने ढूंढता है, कोई तेरा अपना होता तो तेरी कब्र पे होता, तेरा अपना मैं हूं जो यहाँ हूं। आपके क्या मेहरबान इंशाअल्लाह इस जिक्र का सदका इमाम तमाम मवालियान हैदर करार को अपने काबिल बनाए, सबको वो ताकत और कुव्वत अता करे इमाम का सामना कर सके, कोई रह न जाए, सब इमाम के काबिल बन जाए। बस जितना बड़ा करीम है ना इमाम ज़माना उतना है दुखी। दुख क्यों है? एक दुख, दो दुख, तीन दुख नहीं, कई दुख हैं इमाम ज़माना को। सारे करबला के तबरुकात रख के बैठा है, एक एक तबर्रुक को देख के रो के कहते हैं मेरा अल्लाह इसका क्या कसूर, मेरा अल्लाह इसका क्या कसूर, मेरा अल्लाह इसका क्या कसूर। तबरुकात करबला में अली असगर के झूले की जली हुई लकड़ियां भी रखी हैं। तबरुकात करबला में वो मदीने का जला हुआ दरवाजा भी रखा है। आज सब कुछ सरकार के पास मौजूद है। कोशिश किया कर आदमी जहां भी मजलिस में बैठ के रोया कर, जरूर कहा कर महदी तेरे घर के उजड़ने का बड़ा अरमान है, कायम आले मोहम्मद तेरे घर की मज़ारों के बिखरने का बड़ा अरमान है। पूरी कायनात में बिखर चुकी, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, बिखर चुका तेरा खानदान। मैं कभी कभी सोचता हूँ, बुजुर्ग भी तशरीफ ले आए, कोई किसी पे एहसान कर जाए ना, नस्ल एहसान याद रखती है। अरमान अफसोस मोहम्मद के घराने पर इतने जुल्म हुए कि मोहम्मद का किसी ने भी एहसान याद नहीं किया। मारते हुए किसी को भी शर्म नहीं आई। ये वो जगह है जहाँ मोहम्मद प्यार करते थे, ये वो जगह है, ये वो कंधे हैं, ये वो हाथ हैं, ये वो चेहरा है, ये वो सर है जिसको मोहम्मद बार बार चूमते थे। एक रिवायत लिखी और मैंने सुन्नत ने, वो कहते हैं सरकारी अंबिया अक्सर, लिखी भी एक सहाबी से रिवायत है कि सरकारी अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर हुसैन का मुंह चूमते थे, अक्सर हसन हुसैन का मुंह चूम के गला चूमते थे। पूछा गया मोहम्मद से सरकार एक का मुंह एक का गला, फिर मुंह और गला, सरकार ये क्या है? सरकार फरमाते थे तुम्हें नहीं पता, मैं आने वाला वक्त देख रहा हूँ, यही मेरी उम्मत होगी, ये मेरी उम्मत एक को जहर देगी, एक को कुंद छुरी से ज़िबा कर देगी। सरकार फरमाते हैं प्यार इसलिए करता हूँ शायद किसी को हया आ जाए, ये मोहम्मद की वो सदा है। अल्लाह अकबर। चल पड़ी मदीने से वो शहजादी जो नानी के मज़ार पे भी रात को जाती थी। शर्म करके ना रोया कर, दाएं बाएं देख के ना रोया कर, यही मौके आई बैठी होती है मदीने से बड़ा सफर करके मोहम्मद की बेटी, तो रो के उठ के चला जाता है, माँ बेटी आती हैं दोनों, उस मकाम पे आके कहती हैं यहाँ वो मोमिन बैठा रो रहा था, यहाँ वो मोमिन बैठा रो रहा था, यहाँ वो मोमिन बैठा रो रहा था, जिसने अली अकबर को उतरते नहीं देखा, जिसने अली अकबर की बच्ची नहीं देखी, मगर सुन के बैठा रो था। बीबी तेरा शुक्रिया अदा करने आती है, तेरे आंसुओं को अपने रुमाल में लेने आती है, शर्म करके ना रोया कर। अल्लाह अकबर। चल पड़ी वो शहजादी जो नानी के मज़ार पे भी रात को जाती थी। हाय हाय, चली कैसे? वक्त जब हुआ ना जाने का, शहजादी शाम वाली कहती है हुसैन हमने भी साथ चलना है। सरकार फरमाते हैं बहन शोहर की इजाजत के बगैर शरीयत में मैं इजाजत नहीं दे सकता, शोहर हाकिम है, इजाजत दे तो हम ले चले। शहजादी आई, देखा जनाब अब्दुल्ला बिस्तर पे दराज है, लेटे हैं। सरकारी अब्दुल्ला सारी किताबें कहती है बीमार थे, लेकिन ये किसी ने नहीं देखा बीमारी क्या थी। और फरमाते गैरत का बीमार था। जब पता चला ना हुसैन और हुसैन का सारा घराना मदीना छोड़ के जा, सरकार बिस्तर पे दराज हो गए। शहजादी शाम वाली सरकार अब्दुल्ला के कदमों के साथ बैठी है, सरकार बिस्तर पे दराज है, आंखें बंद हैं। शहजादी जमीन पे लाइनें मार रही है बैठी हुई।
آنکھوں سے آنسو ہیں شام والی کے، غازی کی آقا زادی کے آنکھوں سے آنسو ہیں. تھوڑی لمحہ گزرا، شہزادی کی دو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں آئیں، آواز دے کے کہتی ہے بابا جان ذرا دیکھیں تو صحیح اماں نے حالت کیا بنائی ہے. دیکھیں پیچھے بیٹھ کے رو رہے ہیں. سرکار عبداللہ جلدی جلدی اٹھ بیٹھے، علی کی بیٹی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آئے نا اوپر تشریف رکھیں. شہزادی کہتی ہے میرا حاکم آج میں سوالی بن کے آئی ہوں، یہ سوچ کے آئی ہوں مجھے آپ خالی نہیں لوٹاؤ گے. فرماتے ہیں بولیے کیا چاہیے؟ شہزادی کہتی ہے مجھے بھائی کے ساتھ سفر کرنا ہے، مجھے اجازت چاہیے. سرکار عبداللہ کہتے ہیں جو چیز حق مہر میں آپ کے بابا نے لکھوائی ہو بھلا میں اسے کیسے روک سکتا ہوں؟ آپ ضرور تشریف لے جائیے. جائیے. شہزادی اٹھی مسکراتی ہوئی، سارے عطر کرے دانت شہزادی کے سفر اٹھی، ابھی گھر سے نکلی تھی. سرکار عبداللہ اٹھے، اٹھ کے کہتے شہزادی آپ ضرور جائیے، میں آپ کو روکتا نہیں، بس ایک ہی جملہ کہنا اجازت اتنا ہی کافی سمجھنا کہ میں ادب میں پڑھتا ہوں، میرے سے ضرورت نہیں ہوتی محمد کی بیٹیوں کے نام لینے کی. کیا کروں میں نے اپنی ماں کا نام جانتا ہوں، کبھی نام لے لے اماں اماں امی امی کہہ کے پکارتا ہوں. میں نے غازی عباس سے ادب سیکھا ہے، آقا زادے کے علاوہ غازی عباس نے دوسرا جملہ نہیں پکارا. آج بھی کوئی غیرت مند چار بندوں میں ماں بہن بیٹی کا نام برداشت نہیں کرتا. یقین کرو واقعہ کربلا کے بعد سید سجاد سے پوچھا گیا تھا آقا پورے واقعہ کربلا میں آپ کو سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا تھا؟ سرکار نے فرمایا تھا دربار میں جب نئی نے پھوپھیوں کے نام لیے تھے. غیرت کا معاملہ ہے. خدا سلامت رکھے ہماری مستورات کو. کوئی دنیا سے مر چلا جائے مولوی صاحب اعلان کر کے کہتے حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانا بندہ دنیا سے چلا گیا، نام لے کے کہتے کوئی مستور چلی جائے مولوی اعلان کر کے کہتے حضرات فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی. نام نہیں لیتے، جرت نہیں ہوتی بابا. یہی تو کمال ہے، یہی تو عشق ہے. میرے سے نام لینے کی بیٹیوں کی جرت نہیں ہوتی. میرا اپنا عشق ہے، میری اپنی طبیعت ہے، سیکھا میں نے ماں سے ہے. چھوٹا سا تھا میری ہمسائی کی بچی مر گئی، میں نے ماں سے پوچھا مولوی اعلان کر رہے فلانے کی بیٹی مر گئی، ماں نام کیوں نہیں لیا؟ میری ماں نے کہا تھا بچپن میں بیٹا غیرت کا نام غیرت مند باہر برداشت نہیں کرتا. میں بسم اللہ کروں. شہزادی کونین ملکہ عالمین شام والی شہزادی نے قدم اٹھایا. قدم اٹھانے کی دیر تھی. سرکار عبداللہ پیچھے آ کے کہتے ہیں آقا زادی شہزادی ہم آپ کو روکتے نہیں، آپ جائیے، لیکن ایک چھوٹی سی عرضی ہے، اتنا بھرا گھر ہے کچھ تو ساتھ لے جاتی ہے. شہزادی فرماتی ہیں آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، ہم صرف اماں کی ایک چادر لے کے جا رہے ہیں، دعا کرنا اللہ کرے یہ بھی بچ جائے.